ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ پھر ایک اور آئیڈیا ہے، وہ ہے رائٹرز کلب کا۔ رائٹرز کلب کیا ہے؟ یہ رائٹرز کلب، اگر میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں بڑے لوگ پیدا ہوں جن کے پاس کانفیڈنس ہو اور وہ کوئی بڑا کام کریں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رائٹرز کلب پیدا کریں۔ رائٹرز کلب بڑی زبردست چیز ہے۔ رائٹرز کلب کیا ہے؟ ایک اور بھی بات یہ سمجھیے کہ آئیڈیل رائٹرز کلب وہ ہے جس میں مکسڈ ایج گروپ کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، درمیان سب مختلف لوگ ہیں۔ لیکن دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ہی کلاس کے بچے ہیں، یہ دوسرا آپشن ہے۔ یہ جمع ہوتے ہیں، یہ ہفتے میں 3 دن ہو سکتا ہے، ہفتے میں 2 دن ہو سکتا ہے، ہفتے میں 1 دن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 1 دن سے کم نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بچے 40 منٹ 45 منٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 40 منٹ کے لیے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن جمع ہونا ہے، یہ تو سمجھیے کہ اس کا ایک جیسے یہ تو کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 6-7 بچے ہو سکتے ہیں، 4-5 بچے ہو سکتے ہیں، اور زیادہ بڑا نہ کیجیے، 10-12-15 تک لے کے جائیے، اس سے زیادہ نہ کریں، اور پھر وہ دوسرا بنا لیں اگر زیادہ لوگ ہو رہے ہیں تو۔ اور اس میں یہ کرنا ہے کہ سب لوگ اپنی جب اس میں آ کے بیٹھیں گے تو اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہاں لکھنے کا موقع ملے گا۔ ان کی رائٹنگ کے لیے کوئی ٹاپک نہیں دیا جائے گا، ان کی رائٹنگ کے حوالے سے کوئی فکسڈ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی، ان کی رائٹنگ کو کوئی چیک نہیں کرے گا، کوئی فیڈ بیک نہیں دے گا، کوئی ان کی رائٹنگ کو زبردستی دیکھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو رائٹنگ شیئر کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو فیڈ بیک ہے یا شیئرنگ ہے یہ آپشنل ہے۔ فیڈ بیک اس کو ملے گا جو فیڈ بیک مانگے گا، شیئرنگ وہ کرے گا جس کا دل چاہے گا۔ کوئی اگر اپنی رائٹنگ نہیں دکھانا چاہتا تو نہ دکھائے، ٹھیک ہے۔ اور کیا لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کس چیز سے لکھنا ہے، کس چیز پر لکھنا ہے، اس کی پوری آزادی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مختلف لوگ آ کے بیٹھے، اور جب آ کے بیٹھ گئے تو بس انہوں نے اپنی نوٹ بک نکالی، پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے، اور لوگ اپنی خاموشی سے ہر ایک لکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک فری رائٹنگ ایک تصور ہے۔ فری رائٹنگ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے آپ لکھیں۔ دیکھیں، ایک رائٹنگ وہ ہے جس میں پہلے موضوع ذہن میں ہوتا ہے، اور اس موضوع کے تحت یا اس سوال کے تحت ایک سوال ذہن میں، اس کا جواب ہم لکھ رہے ہیں، یا ایک موضوع ہے اس کے رسپانس میں لکھ رہے ہیں۔ یہ رائٹنگ ایک دوسری قسم کی رائٹنگ ہے۔ لیکن ایک رائٹنگ وہ ہے جس میں آپ نے لکھ رہے ہیں، بس مطلب آپ میں سے کس کس نے یہ جملہ سنا ہے، پہلے سوچو اور پھر بولو؟ یہ جملہ کس کس نے سنا ہے، پہلے سوچو پھر بولو؟ بالکل یہ جملہ اچھا جملہ ہے۔ بچوں کو تو ہم بہرحال مجبور نہ کریں، لیکن جو 15 سال یا 12-14 سال کے بعد انسان کو یہ بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ سوچ کے بولے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جملہ صرف بولنے کے لیے اپلائی کریں، لکھنے میں اس جملے کے بالکل اپوزٹ ہوگا۔ آپ لکھیں، بغیر سوچے سمجھے لکھیں، اور لکھیں نان اسٹاپ لکھیں۔ یعنی جب ہم بغیر ٹاپک کے، بغیر سوچے ہوئے نان اسٹاپ لکھتے ہیں تو پھر ہمارا قلم جو ہے وہ رواں ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں ہم کہ فری فلو آف آئیڈیاز پاسبل ہوتا ہے۔ یعنی قلم سے کچھ نہ کچھ نکلنا شروع کرتا ہے، اور وہ نکلنا شروع کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک پریشر ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایک فلو آ جاتا ہے رائٹنگ میں، اور ایک فریلی فلو کرتے ہیں۔ قلم جو ہے نا اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، وہ لکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں آئیڈیاز اور تھاٹس وہ آنے لگتی ہیں۔ بچوں کو نا جو رائٹرز کلب ہے ان کو ایک ایسی اسپیس ملنی چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی اپنے شوق سے بیٹھیں اور لکھیں، حتیٰ کہ اس میں لینگویج کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہو۔ یعنی رائٹرز کلب کا جو آئیڈیا ہے نا اس میں ایج گروپ کی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، مکسڈ ایج گروپ ہوتا ہے۔ جس کو جس زبان میں لکھنا ہے، جس چیز پہ لکھنا ہے، جتنی دیر لکھنا ہے، جیسا لکھنا ہے، جب لکھنا ہے، وہ اس میں بیٹھ کے اپنے حساب سے لکھتا ہے۔ اور لکھنے کے بعد
ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنی کاپی سبمٹ کر دیں, چلیں بھائی اب آپ بتائیے کیا لکھا اور میں چیک کروں گا, ایسا کچھ نہیں ہے. رائٹنگ بہت پرسنل چیز ہے. اگر کوئی انسان, بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی انسان کی پرسنل نوٹ بک کو اس کی اجازت کے بغیر میں دیکھوں. آپ لوگ سب ابھی آن لائن بیٹھے ہیں نا, فرض کیجئے ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے اور آپ ابھی ڈائری پہ اپنی نوٹ بک پہ کچھ لکھ رہے ہوتے اور میں آپ کی ڈائری, آپ کی نوٹ بک آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے ہاتھ سے لے کے اس کو کھول کے دیکھتا. یہ عمل غیر اخلاقی عمل ہے. اگر ایک معلم بھی یہ عمل کر رہا ہے تو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خاص طور پہ رائٹنگ کے معاملے میں ہمارا اور بچے کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ خود, اللہ نے بچے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑا کارنامہ اپنے پیاروں کو دکھانا چاہتا ہے. بچہ تو خود ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی چیز دکھانا چاہتا ہے, لیکن اگر بچے کا حال یہ ہو کہ وہ چھپانا چاہے اور ہماری ضد یہ ہو کہ ہم دیکھنا چاہیں, یعنی وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم جبری طور پہ اس کی چیز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب ہم نے دیکھ لی تو یہ تو اس نے کہا ہی نہیں تھا کہ اس میں غلطیاں نکالیں, ہم نے اس میں غلطیاں نکالنا بھی شروع کر دی اور پھر وہ فیڈ بیک اسے دینا شروع کر دیا جو اس نے نہ پوچھا ہے نہ مانگا ہے, بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کب آپ جائیں گے اور فیڈ بیک بند کریں گے. ہم جبری فیڈ بیک دے رہے ہیں, زبردستی اس کی کاپی دیکھ رہے ہیں, زبردستی اس کی لکھائی پڑھ رہے ہیں, زبردستی اس کی, یعنی ایک پرائیویٹ, ایک سیکرٹ چیز ہے نا رائٹنگ جو ہے نا, وہ فلرش کرنے کے لیے یہ کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ جب تک میں اجازت نہیں دوں گا, جب تک میں نہیں چاہوں گا کہ اسے کوئی دیکھے, یہ کوئی نہیں دیکھے گا. یہ ٹرسٹ اگر آپ بریک کر دیں گے تو رائٹر نہیں پیدا ہوگا. یہ جو میں نے بات آپ سے عرض کی رائٹرز کلب کی, آپ رائٹرز کلب شروع کیجئے, اپنے گھر پہ بھی شروع کر سکتے ہیں, اسکول میں بھی رائٹرز کلب شروع ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, بہت حوصلہ چاہیے. اپنے دل سے اور اپنے ذہن سے نا جو اسکول نیس ہے نا, یا جو اسکول پن ہے, یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو فری کرنا ہوگا کہ بھئی یہ جو بچے ہیں ان کو ہم موقع دے رہے ہیں, یہ اپنی مرضی سے جو, اب وہ کوئی انگریزی میں لکھے گا, کوئی اردو میں لکھے گا, کوئی پنجابی میں یا جس بھی زبان میں جیسا لکھنا چاہے اسے لکھنے دیں. اس میں مکس بھی کر رہا ہے زبان کو تو کرنے دیں, اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چکر میں نہ رہیں. تو اب ہوگا کیا اس میں, پھر آپ دوسرا کام کیا کریں, آپ ماڈریٹر ہیں. جو کلب انیشیٹ کر رہا ہے نا وہ ماڈریٹر ہے, اس نے اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرنی ہیں. لازم کیا کرنا ہے, آپ بھی لکھیں گے. دیکھیں اسکول میں رائٹنگ کا ٹیچر, جو لینگویج کا ٹیچر ہے نا, جب بچوں کو کہتا ہے لکھو تو خود کیا کرتا ہے, یا تو گھڑی دیکھتا ہے یا بچوں کو دیکھتا ہے. یہاں پر رائٹرز کلب میں ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے. جب ہم بچوں کو کہیں گے کہ لکھیے تو ہم خود بھی یہی کام کریں گے. یعنی ہم ٹیچر خود یا جو بھی ماڈریٹر ہے, 10-12 بچے بیٹھے ہیں, سب لکھ رہے ہیں, آپ بھی لکھ رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی موضوع نہیں سوچا تھا کوئی بات نہیں, آپ کو یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھوں, آپ یہی لکھیے کہ الحمدللہ آج پھر رائٹرز کلب شروع ہوا ہے, سب بچے بیٹھے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں اور میں لکھنے سوچ رہا ہوں, لیکن بہرحال لکھنا تو ہے تو اس لیے لکھ رہا ہوں, لیکن ابھی تک مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کیا لکھوں, تو میں یہی لکھ رہا ہوں کہ میں کیا لکھوں اور شاید میں کچھ لکھ لوں. میری خواہش ہے کہ میں بھی لکھنا سیکھ لوں, انشاءاللہ ایک دن میں بھی رائٹر بنوں گا. یہ جو سمجھ آ رہا ہے لکھیں, یہی لکھیں کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا لکھوں, یہی لکھیں. بٹ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایکسپٹ رائٹنگ. میک اٹ, یہ کمٹمنٹ رائٹنگ کے ماڈریٹر کی ہوگی. یعنی باقی جو 12 لوگ ہیں ان کو یہ نظر آئے کہ یہ جو صاحب ماڈریٹ کر رہے ہیں یہ خود بھی جیسے ایک سب حالت نماز میں ہے نا, جیسے سب اس مقدس عمل میں ہیں, جیسے کوئی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی کوئی ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک اچھا نیک کام, یعنی ایک اچھا کام ہے اور مزیدار کام ہے, تو اپنے آپ کو کیوں اس سے محروم رکھا جائے. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ فٹ بال کا کوچ ہو اور وہ جاگر شوز, وہ اپنی شوز پہن کے اور اپنی اس میں موجود نہ ہو, وہ باہر کھڑا ہو, وہ خود بھی تو
جب وہ سکھاتا ہے تو وہ خود بھی تو انوالو ہوتا ہے نا. مطلب سوئمنگ کا جو کوچ ہے وہ بھی پول کے اندر ہی ہوتا ہے نا. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. اچھا, جب آپ بچے لکھیں گے, آپ نے لکھا اور بچے بھی لکھ رہے تھے, 20-25 منٹ 30 منٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ دیکھیں جب یہ خاموشی ہوگی نا, کچھ بچے ہو سکتا ہے لکھنا چاہتے ہیں, کلب میں آ گئے ہیں, لیکن ابھی انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کیا لکھیں, تو وہ خاموشی جو ہے وہ ان سے لکھوا لے گی. اور اگر ادھر صرف لکھنا ہو رہا ہے, باتیں نہیں ہو رہی, اسکرین نہیں ہے, اسکرین فری ہونا چاہیے, ٹاک فری ہونا چاہیے اس دیر, وہ جو رائٹرز کلب ہے اتنی دیر. پھر آپ نے اپنا لکھا ہوا ان سے شیئر کیا. آپ جب اپنا لکھا ہوا ان سے شیئر کریں گے, یہ آپ نے سنانا ہے اپنا لکھا ہوا, چند لائنز سنائیے. اس کے بعد بچوں کو آپشن دیجئے, کوئی سنانا چاہے تو سنائے. تو کچھ بچے جو سنانا چاہیں گے سنا دیں گے, اور پھر اگر کوئی فیڈ بیک اور وہ والی چیزیں جو ہے نا, وہ بات کا مرحلہ ہے. دیکھیے جب بچوں کو یہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے, وہ رائٹر جو چاہتا ہے کہ اس کو فیڈ بیک ملے اسی کو فیڈ بیک دینا چاہیے. اور جو بچہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے فیڈ بیک نہیں چاہیے, اسے آپ لکھنے دیجئے, وہ خود ہی ایک ٹائم آئے گا. آپ مانگ لیجئے فیڈ بیک, آپ کہیے کہ بھئی میں نے یہ لکھا ہے, آپ لوگوں کو میری یہ جو رائٹنگ ہے اس میں کون سا جملہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, آپ کو اس کی اوپننگ کیسی لگ رہی ہے, آپ اس میں کیا بہتر کر سکتا ہوں, آپ یہ پوچھئے. آپ دیکھیے کیسا دلچسپ کام ہے, اتنا مزیدار کام ہے. آپ فیڈ بیک لیں, وہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے, اس کے بعد وہ بھی آپ سے فیڈ بیک مانگیں گے. تو بہت مزیدار کام ہے. اور رائٹرز کلب جو ہے وہ یہ بہت ہی بیسک سا آئیڈیا ہے, اس کی اور تفصیلات بھی ہیں جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں بس اتنا یہاں پہ روکتا ہوں. اسی طرح ایک اور کام ہے, آتھرز کو انوائٹ کیجئے, آتھرز کا انٹرویو کیجئے, کسی بھی صاحب کتاب کو بلائیے, بچوں سے ملوائیے. جب تک آپ کے بچے 14 سال کی عمر تک پہنچیں, آپ کے بچے کو کم از کم 4-5 آتھرز سے اس کی پرسنل ملاقات, کوئی موقع اسے ملنا چاہیے جس میں وہ کسی آتھر سے ملا, ان کے ساتھ بیٹھا, ان کے ساتھ باتیں ہوئیں. اور اصل میں اس ملاقات کا مقصد سیلفی بنوانا یا سوشل میڈیا پہ ڈالنا یا تصویر کھنچوانا نہیں ہے, یا آٹوگراف لینا نہیں ہے. ایک سوال جیسے بہت اہم ہے نا کہ آپ نے لکھنا کیسے شروع کیا, آپ کو لکھنے کا خیال کیسے آیا, آپ ایک رائٹر کیسے بنے, آپ کو لکھنا کیسا لگتا ہے, آپ کیوں لکھتے ہیں, آپ کو لکھتے ہوئے کیا مشکلات آئیں. ٹھیک ہے, یہ والی باتیں جو ہے نا, یہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو, بچے نے جیتے جی اپنی مطلب زندہ رائٹر کو چھوا ہو, دیکھا ہو, اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز ہے, آتھرز کی بایوگرافیز وہ بھی پڑھوائیے. جو اچھے رائٹرز ہیں, وہ ایک چھوٹا سا مضمون بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی رائٹر نے لکھا تھا, یہ اس کا اپنا مضمون ہے اپنے بارے میں, کہ وہ کیسے اس نے لکھنا شروع کیا, لکھتے ہوئے اس کو کیا مشکلات ہوئیں یا کیا اس کی زندگی تھی. یہ بھی بچے کے لیے ہیلپ فل ہے. اور اسی طرح ایک دو بس مشورے چھوٹے چھوٹے سے اور دے دیتا ہوں. سیلف اسٹیم اگر بچے کی بہت لو ہے تو اس کا لکھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا, اور بالفرض اگر اس نے لکھنا شروع کر بھی دیا تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ دکھانے کا دل نہیں چاہے گا, یا تو لکھنے کا دل نہیں چاہے گا یا دکھانے کا دل نہیں چاہے گا. یہ تو سیلف اسٹیم پہ کام کرنا چاہیے, بچے کو اعتماد ملنا چاہیے. تمہیں جج نہیں کیا جائے گا, تمہیں امبیرس نہیں کیا جائے گا, تمہارے لکھے میں سے غلطیاں نہیں نکالی جائیں گی, تم مطلب اس کو رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ کی پسند کی زبان میں نہیں لکھ رہا بلکہ اپنی پسند کی زبان میں لکھ رہا ہے تو اس بات پہ ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس کے پاس لفظوں کی قلت ہے, وہ آپ سے مدد مانگتا ہے کہ اس چیز کو کیا کہیں گے, اس کے لیے کیا لفظ ہے, تو اسے بتا دیجئے, وہ لفظ اسے دے دیجئے. اور اگر لفظوں کی کمی ہے, قلت ہے, ذخیرہ الفاظ کم ہے, ووکیبلری کا مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باتوں میں یعنی اچھی باتیں, معیاری باتیں یہ نہیں ہو رہی یا یہ کم ہو رہی ہیں, اس کو بڑھانا چاہیے. اسی طرح جو اچھی ریڈنگ ہے وہ نہیں ہو رہی, اس کو بڑھانا چاہیے. جب اچھی باتیں ہوں گی, معیاری باتیں ہوں گی, اچھا پڑھا جائے گا, تو اس کے پاس یہ جو ووکیبلری کا مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور اسپیلنگز کے حوالے سے بس میں ایک بات کہوں گا کہ بچوں کی جو شروع میں اسپیلنگ ایررز ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسپیلنگ میں غلطی ہے لیکن جو اسپیلنگ اس نے لکھی ہے وہ بھی لاجیکل ہے, اس کی لکھی ہوئی اسپیلنگ بھی وہی ساؤنڈ کر رہی ہے جو درست اسپیلنگ ساؤنڈ کرے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم نے
KNOW, کناؤ کو ہم نو پڑھتے ہیں نا, مطلب ایکچولی تو KNOW ہے نا, تو بچہ ہو سکتا ہے NO ہی لکھ دے نو کو, یعنی آئی نو کے لیے INO لکھ دے اور اس کی مراد KNOW ہو. تو یہ جو لاجک ہے نا, اس کو اپریشیٹ کریں, اس بات پہ برہم نہ ہو کہ تم نے کیناؤ کو نو کیوں لکھا, KNOW کی جگہ NO کیوں لکھا, لیکن اس بات کو سمجھیے کہ الحمدللہ اس کی جو لاجک ہے وہ کتنی, مطلب دل سے سبحان اللہ نکلے گا جب آپ اس کی تمام اسپیلنگ ایررز کے اندر چھپی ہوئی لاجک کو دیکھیں گے. آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ انگریزی زبان یا کسی بھی زبان کے اندر جو ان لاجیکل بیہیویئرز ہیں وہ میرے بچے نے لاجک کی چھلنی سے چھان کر درست کر دی ہیں الحمدللہ اپنی تحریر میں, تو کیسی خوشی ہوگی. پھر آپ بتائیے کہ بیٹا اب ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ لفظ تو بس ایسے ہی مستعمل ہے تو بس اس کو ایسے ہی لکھنا ہے. وہ پھر اس کا علاج یہ ہے کہ پرنٹ ری انفورسمنٹ دی جائے لفظوں کے, وہ بھی آہستہ آہستہ ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اگر اس نے کوئی ایسا لفظ لکھا ہے جو لاجیکلی انکریکٹ ہے, مطلب وہ, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے لکھے ہوئے کو اسپیل کر کے سنائیں کہ یہ کیا ساؤنڈ کر رہا ہے, اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ لکھا ہے, تو وہ کہے گا نہیں یہ نہیں, میں نے تو یہ لکھنا تھا. اچھا, یہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے, انگریزی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن بڑا دلچسپ ہے اصل میں جو اس کو ریفلیکٹ کرنے کا عمل ہے نا, جو لکھا ہوا ہے اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. شرمندہ نہیں کریں, خود بھی ریفلیکٹ کریں, اس کو بھی ریفلیکٹ کرنے کی دعوت دیں, لیکن مسکراتے ہوئے, انجوائے کرتے ہوئے, گلے لگاتے ہوئے. اور جب آپ اس چکر سے باہر آئیں گے کہ کتنا لکھا ہے اور کیسا لکھا ہے, تو مطلب چیزیں صحیح ہوں گی. اپنے ذہن کو اس سے فری کر لیں, کتنا لکھا ہے کیسا لکھا ہے اس چکر سے فری کر لیں. بس الحمدللہ لکھا ہے, اور چلیں الحمدللہ آج لکھنے کا دل نہیں چاہ رہا, چلے کوئی بات نہیں, اور لکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, بس جو بھی لکھا ہے مزے سے لکھا ہے, خوشی سے کر رہے ہیں, شوق سے کر رہے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ سوالات لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ سلمان صاحب, آپ کے پورے موضوع پر جو بات کی آپ نے, اس حوالے سے جو مجھے سوال پوچھنا تھا, میرا منجلا بیٹا ہے 7 سال کا, اس کی لکھائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطلب انریڈیبل لکھتا ہے, اور اس کو اس پہ کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے خیال سے یہ چیز ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کی رائٹنگ کوئی اور پڑھ پائے. اور جیسے اگر اس کو کسی چیز کی اسپیلنگ نہیں آ رہی ہوگی تو وہ اس جگہ اس چیز کو ڈرا کر دے گا, جیسے اگر اس کو لیف کی اسپیلنگ نہیں آ رہی تو وہ چھوٹا سا پتا بنا دے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ اکثر اپنا اظہار خیال السٹریشنز کے ذریعے کرنا چاہتا ہے, اور یہ کہ اس کو فارم آف رائٹنگ کی طرف کیسے ایسے توجہ دلائی جائے کہ وہ انگزائٹی کا شکار نہ ہو یا وہ رائٹنگ سے بالعموم بھاگے نہ. جی, تو آپ کی بات میں مختلف باتیں آ گئیں کہ وہ لکھتا تو ہے لیکن وہ اس کی رائٹنگ لیجیبل نہیں ہوتی, یا کسی دوسرے بندے کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, لیکن وہ کچھ لکھتا ہے. یہ ایک بات آپ نے یہ کہی, اور کہیں کہیں وہ اپنے لفظ کا جہاں اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہاں تصویر بھی بنا دیتا ہے, تو اظہار تو وہ کسی طرح کر رہا ہے, یہ ایک بات سمجھ آ رہی. تو بس اس کو جو کر رہا ہے وہ اسے قبول کر لیجئے, اس کے کانفیڈنس پہ کام کیا جائے, اور اس کو ایسے مواقع ملیں جس میں وہ بیٹھے اور اس کے ساتھ ڈسکشنز ہوں, تو یہ بہت مفید کام ہوگا انشاءاللہ. اور رائٹرز کلب والا جو آئیڈیا ہے وہ کیجئے, اور کبھی آپ اس کو خود سے کوئی تحریر خود لکھ کے دیجئے, کوئی خط آپ اس کو لکھ کے دیجئے. ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ ایک ہم نوٹ بک بنائیں کمیونیکیشن کے لیے بچے کے ساتھ رائٹنگ میں, جس کو ہم ڈائلاگ جرنل کہہ سکتے ہیں, جس میں آپ بچے کو کچھ لکھ کے دیجئے اور وہ پھر جواب میں آپ کو کچھ لکھ کے دے. تو یہ چیز بھی مفید ہے, لیکن مجبور نہیں کریں, فورس نہیں کریں, جو وہ کر رہا ہے اس کو انجوائے کریں. مجھے یہ بس بات کرنی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے میرے ڈر سے لکھ لیتا ہے اور میرے سامنے صحیح رہتا ہے, مطلب, اور میرے پیٹھ پیچھے وہ ساری شرارتیں, اور کچھ نہیں لکھتا کچھ نہیں پڑھتا. تو مطلب میں اپنا ڈر کیسے ختم کروں اپنے بچے کے اندر سے؟ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ اتنی خوفناک نہ ہوں, آپ یہ بچے کی زندگی میں جو ڈراؤنی قسم کی والدہ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. یہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ لکھنے پڑھنے کو نا آپ جبر کیوں کر رہی ہیں, یہ کوئی اللہ نے فرض تو نہیں کیا,
جنت میں جانے کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. شعور کی ڈیولپمنٹ کا تعلق اور اچھی تربیت کا تعلق لکھنے سے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر زبردستی کسی کو لکھنا سکھایا جائے تو لکھنا سیکھنے کے بعد جو فائدے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے بچے کو. مطلب لکھنے سے جو عملی زندگی میں فوائد حاصل ہوں گے وہ اس وقت ہوں گے جب شوق کے ساتھ لکھنا سیکھے گا. اچھا، لکھنا فرض نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسے لکھنا بھی آئے، تو بس شوق سے دلچسپی کے ساتھ یہ میں نے جو ابھی آج کچھ مشورے دیے ہیں اس پہ عمل کیجیے. اور آپ یہ جس کورس کا ابھی ویبینار ہو رہا ہے PTCC کا کورس ہے جو ہم 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اس میں بھی اس پہ بات ہوتی ہے کہ اپنے مزاج پہ کیسے کام کیا جائے، اور ہماری اس پہ ویڈیوز بھی ہیں. تو بس آپ اس پہ اپنے اوپر کام کیجیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو فرض نہیں کیا ہم بھی ان چیزوں کو فرض نہ کریں. ہم بہت سہولت کا معاملہ کریں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنی زور زبردستی اور اتنی پریشانی نہیں کریں، اور بچے سے اپنا تعلق اچھا بنائیں. آپ سے اچھا تعلق ہوگا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے گا، اس کا فائدہ ہوگا، یہ اس کی زیادہ بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بس آپ ہماری جو لیکچرز ہیں ان میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کی تفصیل، بچوں سے اپنا اچھا تعلق کیسے اچھا کیا جائے، تو اس کو سیکھیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ہوم اسکولنگ مدر ہوں 4 بچوں کی. اب جو میری بڑی بیٹی ہے وہ 11 سال کی ہو چکی ہے، لیکن میرے بچوں میں ایک جو مجھے دکھ رہا ہوتا ہے پرابلم کہ وہ لوگ لکھنا نہیں چاہتے یا وہ لوگ بہت سلو رائٹرز ہیں. تو میں نے ان کو بھی پرسنل ان کی ڈائریز لا کے دی ہیں جس ان کے شوق کو ابھارنے کے لیے کہ وہ لوگ اپنی رائٹنگ کریں اس میں ڈیلی کی. آپ نے رائٹرز کلب، سر رائٹر کلب تو اس وقت ارینج کیا جائے گا جب بچے ایگری ہوں گے لکھنے پہ، اور جو اس میں سے مس ہو چکا ہے اب اس کو کیسے اوور کم کیا جائے، پھر اس کے لیے کچھ اور مزید ٹپس آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، 2 شرائط اگر پوری ہو جائیں، بچے کی سیلف اسٹیم، بچے کا سیلف کانفیڈنس بلکہ بہت اچھا ہو، وہ لو سیلف اسٹیم کا مسئلہ اس کے ساتھ نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے، آپ سے باتیں کرنا چاہے. تو اگر یہ 2 شرائط پوری ہوتی ہیں، اس کے بعد کی بات ہے کہ بھئی ہم ایک کلب شروع کر رہے ہیں، آپ اس میں آنا چاہیں گے، اس میں بھی فورسفلی نہ کیا جائے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے رائٹنگ کے ساتھ کہ جب ہم زبردستی کرواتے ہیں نا رائٹنگ، دیکھیں ایک بیج ہے، بیج کو درخت بنانے کے لیے اگر ہم بیج کے ساتھ زبردستی کریں، ہم بیج کے ساتھ چھیڑ خانی کریں، ہم سوچیں کہ اس کے اندر سے درخت کیوں نہیں نکل رہا، ہم اس بیج کو کہیں کہ بھئی خود ہی کھول دیتے ہیں، اس کے اندر سے بیج نکلنا آسان ہو جائے گا. جتنا آپ جبر کریں گی، زبردستی کریں گی، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، اتنا بچے کا نقصان ہوگا. ہمیں بالکل اطمینان سے، تحمل سے، آرام سے، کوئی جلدی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم صرف ماحول پیدا کریں. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ لکھتی بھی نظر آتی ہیں اسے، آپ کے بچے نے آپ کے ہاتھ کی تحریر پڑھی ہے کبھی؟ آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتنی تحریریں اس نے پڑھی ہیں یا سنی ہیں؟ آپ یہ بتائیے، یہ مطلب سوچئے گا. یہ ہر ہفتے وہ آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی فریش رائٹنگ، پیس آف رائٹنگ اسے پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو آپ اس کے لیے لکھتی ہوں؟ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں اوپن لیٹر لکھنا شروع کیجئے، گھر کے سب لوگوں کے لیے. اس کو لکھ کے کہیں گھر میں لگا دیجئے کسی جگہ، وہ اپنی پوری فیملی کے لیے ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ سٹوری ہے، کوئی بات ہے، اسے یہ پتہ لگے کہ رائٹنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری اماں شوق سے کرتی ہیں اور ہم سے زبردستی نہیں کرواتی. ابھی پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہے کہ رائٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ شوق سے بالکل نہیں کرتا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، ہم سے بالجبر کروائی جا رہی ہے، ہم اگر نہیں کریں تو ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے. تو یہ ٹارچر رائٹنگ کے تھرو بچوں کو نہیں ملنا چاہیے. بس آپ اپنا تعلق بہتر بنائیے، اس کے کانفیڈنس پہ کام کیجئے، آپ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ان کو دیجئے یا پڑھ کر سنائیے. اور رائٹرز کلب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اگر ان سے صرف اتنی بات ہو کہ ٹھیک ہے ہم ایک رائٹرز کلب شروع کر رہے ہیں جس میں سب اپنے شوق سے خود ہی لکھیں گے، کسی کی رائٹنگ چیک نہیں ہوگی، کسی کو رائٹنگ شو کرنی، شیئر کرنی ضروری نہیں ہوگی. آپ کی مرضی ہے، آپ نے جیسے لکھنا ہے، جتنا لکھنا ہے، اور چاہیں تو اس کو دکھائیں، چاہیں تو نہیں دکھائیں. جب آپ اس کو یہ ساری بات بتائیں گی تو پھر وہ رائٹرز کلب کا حصہ بننے پہ آمادہ ہو جائے گا، اور اس میں
اصل میں اگر وہ آپ سے گھبراتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ جہاں وہ آپ کے پاس بیٹھا آپ غلطی نکالیں گی، آپ اس کی رائٹنگ نہ کرنے پہ شرمندہ کریں گی، تو پھر تو وہ رائٹرز کلب کا حصہ نہیں بنے گا. اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، آپ اسے جج نہیں کرتی، آپ اسے امبیرس نہیں کرتی، آپ اسے فورس نہیں کرتی، آپ اس کی غلطیاں نہیں نکالتی، اگر آپ کی اور اس کی ریلیشن شپ اچھی ہے اور اس کی سیلف اسٹیم اچھی ہے اور اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو رائٹرز کلب ہے یہ کلاس روم والی فیل اس میں نہیں ہوگی. رائٹرز کلب اور کلاس روم دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. کسی نے کہا ہم نے کلاس میں رائٹرز کلب شروع کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا دیکھو یا تو وہ کلاس نہیں رہے گی یا وہ رائٹرز کلب نہیں بنے گا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. آپ کہیں میں نے آگ میں برف جمانی شروع کی ہے، پاسبل نہیں ہے نا. مطلب آپ یا تو وہ آگ ہوگی یا برف ہوگی نا. تو یا تو کلاس بالکل تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اب رائٹرز کلب میں آپ کو بتاؤں یہ کلاس کی طرح نہیں ہے کہ سب ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹرز کلب میں کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی اوپر بیٹھا ہے، کوئی اردو میں لکھ رہا ہے، کوئی انگریزی میں لکھ رہا ہے، کوئی بیچ میں کھڑا ہو. کلاس میں کوئی کھڑا ہو جائے تو آپ کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کلاس میں کوئی نیچے مطلب. اور یہ رائٹرز کلب میں تو آپ لکھتے ہیں اور صرف آپ اپنے لیے شیئرنگ اپنے اوپر فرض کرتے ہیں. بچوں کے لیے شیئرنگ آپشنل ہے، ہمارے لیے شیئرنگ فرض ہے. یہ ہے رائٹرز کلب. کلاس روم کیا ہے؟ ہم نے تو لکھنا ہی نہیں ہے، صرف تم سے لکھوانا ہے اور تم جو لکھو گے اس کو ہمیں چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے. تو ایسا تو رائٹرز کلب میں ہے ہی نہیں. یہ جو اس کو آزادی ملے گی اس کے اندر وہ انشاءاللہ اسے پتہ لگے گا یہ بہت مزیدار عمل ہے، وہ انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائے گا. پھر اگر وہ اس میں نہیں آ رہا ہے یا اس میں اٹھ کے جا رہا ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ اس لیول پہ آپ کریں، انشاءاللہ وہ رائٹرز کلب میں انوالو ہو جائے گا انشاءاللہ. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی کہ ہوم اسکولنگ از بیٹر دین اسکول گوئنگ کڈ، لیکن مجھے اس بارے میں بہت زیادہ بیکلیش فیس ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گھر میں پڑھا رہی ہیں تو بچہ اگر باہر نکلے گا نہیں تو وہ لوگوں کو فیس کرنا کیسے سیکھے گا، اور وہ بچہ مطلب ڈگری حاصل نہیں کرے گا. یہ جو اس قسم کا جو فیئر ہے جو آپ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، مجھے اس بارے میں جاننا چاہوں گی. اچھا دیکھیے، اس میں فاطمہ صاحبہ آپ کو سب سے پہلے خود کلیئرٹی حاصل کرنی ہے. بہت سارے ذہن میں جو اندیشے ہیں، فیئرز ہیں، وہ اگر جمع ہو جائیں اور اس کے اوپر اس کام کا پورا طریقہ نہ سمجھا جائے، اس کام کے پورے تصور کو واضح نہ کیا جائے نا، تو پھر پرابلم رہے گا. تو اس کے اوپر ہماری تفصیلی لیکچر ہے. اگر ہوم اسکولنگ کے اوپر آپ کچھ سمجھنا چاہتی ہیں، ہوم اسکولنگ کا لفظ بھی آپ ابھی ہٹا دیں. آپ یہ سمجھیں جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. اس کو پیار ملے، اس کو توجہ ملے، اس کو کھیلنے کا موقع ملے، اس کو سوال کرنے کا موقع ملے، اس کو اپنی زبان میں بات کرنے کے مواقع ملیں، اس کی اپنی جو پہلی زبان ہے وہ بہت اچھی ہو، اس کو جو ہے وہ اعتماد ملے، اس کو والدین کے ساتھ ایک اچھا تعلق ملے، اس کی جو خوراک ہے وہ خوراک بالکل اچھی خوراک ہو. اس کی مطلب اس کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ بازار کے مزیدار کھانے وہ تو لوگ کھلا دیتے ہیں، لیکن ایک ایسی خوراک جو اس کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، اس کی پوری اس کی بونز کے لیے، اس کی ہڈیوں کے لیے، اس آنکھوں کی صحت کے لیے، اس کے ذہن کی، اس کی پوری نشوونما کے لیے اچھی ہے، وہ خوراک بہت سے بچوں کو نہیں ملتی. اس کا روٹین ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کھیلنے کے موقع ملیں. تو یہ اس کی بچے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم بچے کو کانفیڈنس گھر میں دیتے ہیں تو پھر بچے الحمدللہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر. آپ گھر کا ماحول اچھا ہے، وہ مختلف کاموں میں وہ خود سے انوالو ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، اور ان کو شرمندہ نہیں کیا جاتا. تو یہ کچھ چیزوں کا خیال کیجئے. اسکول اگر بھیجنا بھی ہے تو 7 سال سے پہلے تو کسی بھی بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے. اور اگر یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ نے اسکول بھیجنا ہی ہے اور اگر نہیں بھیجنا، یہ پھر بات کی بات ہے. اس کے لیے ہماری ویڈیوز ہیں، ہوم اسکولنگ کے اوپر ویڈیوز ہیں، آپ اس کو سرچ کیجئے، اس کو تفصیل سے دیکھیے. نیچرل لرننگ کے اوپر ہیں، بچے خود سے کیسے سیکھتے ہیں. دیکھیے کوئی اسکول بھی، چاہے اسکول ہو چاہے گھر ہو، اگر وہ خود سے سیکھنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ غلط ہے.
اب یہ آپ چاہے اسکول کے نام پہ کریں یا گھر کے نام پہ، کچھ نام کوئی بھی بدل لیں، یہ سارے ہوم اسکولنگ، ان اسکولنگ، لیکن خود سے سیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ اسی طرح جو اصحاب علم ہیں ان کی صحبت، ان سے تعلق، ان سے باتیں، ان سے سوال جواب، یہ سب بھی اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو آسان سی بات میں نے یہ کہی کہ ماحول اچھا ہے، گھر میں اس کو کانفیڈنس مل رہا ہے، اور خود سے سیکھنے کی صلاحیت، اس کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، اس کے موقع بھی مل رہے ہیں، اور اصحاب علم کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ان کے مختلف کاموں میں انوالو ہونا، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانا، ان کی صحبت ملنا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ ان دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر کتابیں بھی ہوں اور بھی چیزیں ہوں۔ تو یہ بہرحال اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے یہاں اصل میں بچے پالنا اور تعلیم و تربیت کے معاملات ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بس ہم خود ہی کر لیں گے، یہ تو بس یہ کوئی اس میں سیکھنے والی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام سیکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمارا جو ٹریننگ کورس ہے اس میں لوگوں کو بالفرض اگر ٹائم نہیں بھی نکال سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے سوالات کو لکھیے، اپنے بچے کو غور سے دیکھیے، اس کا مشاہدہ کیجیے، اس کے ساتھ بات کیجیے، اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیکچرز موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، تو وہ آپ اس کے لیے وقت نکالیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت رہنمائی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو حکمت عطا کرے، آپ کی اولاد کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اس کو اچھی انٹلیکچول ایموشنل ڈیولپمنٹ، اس کی ایمانی صحت، اس کی فکری صحت، اس کی نظریاتی صحت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ آئی ایم اے ہوم اسکولنگ مدر آف 2 kids۔ تو میری جو بڑی بیٹی ہے 3 سال 10 مہینے کی ہو گئی، تو اس کو میں نے رائٹیبلس تو ایکسیسیبل کر دی ہے، میں نے اس کے لیے جو بھی رائٹیبلس ہے وہ میں نے رکھ دی ہے، بٹ اسٹل ابھی اس کا رائٹنگ میں اتنا شوق نہیں ہے۔ تو جو آپ نے ایک ایکٹیویٹی کہی کہ اسٹوری رائٹنگ، کہ وہ جو کہے اور اس کو آپ ٹرانسکرائب کرے، وہ ایکٹیویٹی میں اس کے ساتھ ابھی تک تو نہیں کر پائی، بیکاز وہ مجھے اتنا ڈیٹیل پرووائڈ نہیں کرتی ہے۔ تو اس معاملے میں اس کے کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں رائٹنگ میں؟ اچھا دیکھیے فضا صاحبہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کی بڑی بیٹی 3 سال 10 مہینے کی ہے اور اس کی آپ ہوم اسکولنگ کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اس عمر میں کچھ نہیں کیجیے، ہوم اسکولنگ بھی اس عمر میں نہیں ہونی چاہیے، اسکولنگ بھی اس عمر میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، 3.25 سال کی عمر کے بچے کے ساتھ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا اتنے 4 سال کے بچے کے ساتھ ہوم اسکولنگ کرنی ہے، تو فوراً ذہن میں آئے گا اس کو کچھ کروانا ہے، اس کو کچھ سکھانا ہے۔ اس چیز سے توبہ کر لیجئے۔ آپ اس کی دیکھیے بہت ساری باتیں کریں، اچھی باتیں کریں بچے کے ساتھ، بہت سارا کھیلیں، بہت ساری باتیں کریں۔ میرا ایک لیکچر ہے بچے کھیل سے کیا سیکھتے ہیں، آپ وہ دیکھیے۔ میرا ایک لیکچر ہے ہاؤ ٹو ریز کانفیڈنٹ کڈس، آپ وہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بچے کو کانفیڈنس دینا ہے، بچے کے ساتھ کھیلنا ہے، باتیں کرنی ہے، کہانیاں سنانی ہیں۔ اور ابھی آپ ہوم اسکولنگ کا نام بھی نہ دیں، بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ دیکھیں اسکول بھی اگر جانا ہے نا تو 7 سال کے بعد بھیجیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ گھر پہ اپنے خود سے اس کو لے کے چلیں گی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اچھا یہ جو سوالات کرتی ہے اس کے سوالات کو لکھیں اپنے پاس، ایک نوٹ بک بنائیں۔ بچے کی کوئی نوٹ بک نہیں ہونی چاہیے، ماں کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے۔ ایک نوٹ بک ہو بچے کے سوالات کی، ایک نوٹ بک ہو کہ وہ جو کہانی سناتی ہے اس کو آپ نے ٹرانسکرائب کرنا، یہ 2 نوٹ بکس بنا لیں آپ۔ اسی طرح اس کے ساتھ آپ نے کہانیاں سنانی ہے اسے، آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت میں بھی آپ کوئی قرآن کے کسی حصے کو بالکل جیسے آپ سلیکٹ کر لیں خود ہی، مطلب جیسے سورہ فاتحہ ہے یا کوئی ایک قرآن کا کوئی مقام ہے، روزانہ دن میں کئی بار آپ تلاوت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ جو تلاوت ہے نا یہ گھر کی فضا میں ہوگی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں سورہ فاتحہ وہ قرآن کا مقام ہے جو ہر مسلمان پہ اس کا حفظ فرض کیا گیا ہے، تو اس کو بار بار بچے جو ہیں دن میں کئی دفعہ سنیں، اور پھر بچوں سے باتیں کریں، بہت ساری باتیں کرنے کا موقع ہو،
اور گھر کے کاموں میں وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہے گی، آپ اس سے ہیلپ لے لیجئے، ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھے گی. اور آپ اگر کچھ کتابیں کہانیوں کی لے کر آئیں تو اچھی کہانیوں کی کتابیں لائیں، اور اس میں آپ اس میں سے پڑھ کر سنائیے، وہ خود بھی اس کو نکال کے بیٹھے گی اور دیکھے گی انشاءاللہ. اور ہوم اسکولنگ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہماری ہوم اسکولنگ والے لیکچرز ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی بچی کو، اور میں خود بھی اردو سیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اردو کو شوق سے سیکھے، اس کو لکھے، پڑھے، سمجھے. میرے ماں باپ بھی مجھے چاہتے تھے کہ میں سیکھوں، مگر انڈیا میں میرا ایڈمیشن نہیں ہو پایا تھا اس میں اردو کے سیکشن میں. تو پھر میری بعد میں اردو کی تعلیم ہوئی تھی. تو میں بس یہی چاہ رہی ہوں کہ میں اس کے اندر وہ شوق کیسے پیدا کروں کہ وہ خود سے سیکھے، خود سے لکھے. اینڈ دا ریزن از کہ جتنی ڈیپ لینگویج ہے یہ، اور جس میں اس میں ڈیپ باتیں ہیں اور وزڈم ہے، تو وہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی کے اندر بھی آئے. جی ماشاء اللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی تنویر صاحبہ، آپ کی خواہش، آپ کی سوچ، آپ کی ماشاء اللہ یہ آپ کا یہ فہم، الحمدللہ. جی بہت اردو بہت اہم زبان ہے، اور یہ واقعتاً اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے. اور بہت سے اسکالرس اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلام کا تہذیبی تجربہ جن زبانوں میں پایا جاتا ہے اس میں سے ایک اردو بھی ہے. اردو بہت اہم زبان ہے، اس میں بلا شبہ بڑا ادب پیدا ہوا ہے، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو اگر ہم خود بھی، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے نانی نانا دادی دادا اردو بولا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اردو ٹھیک کریں، اچھی کریں، اور یہ اللہ آپ کے اس کام میں آپ کی مدد کرے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ تنویر صاحبہ، ماشاءاللہ. دیکھیے اس میں چند مشورے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ آپ کو اردو آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی، آپ نے تو اردو میں ہی اور اچھی اردو میں آپ نے اپنا سوال رکھا. اب اس میں ایک کام تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اچھی اردو بولنی، یعنی جو لوگ اچھی اردو بولتے ہیں اور اچھی اردو میں اچھی بات کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنی جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی تدریسی کوئی آپ کلاسز لیں اور آپ کوئی ٹیچر ہائر کر کے آپ ان سے کوئی لیسنز لیں، یہ ضروری نہیں ہے. اچھی اردو کان میں پڑھنی چاہیے، اچھی اردو سنیں اور اچھی اردو پڑھیں، اور اچھی شاعری اردو کی سنیں. تو ضیاء محی الدین صاحب پاکستان میں ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ بڑی خوبصورت آواز میں، بڑی اچھی آواز میں اقبال کی شاعری بھی، فیض احمد فیض کی شاعری بھی، اور بہت سے ایسے افسانے، بہت سی ایسی مضامین انہوں نے اپنی زبان سے پڑھے ہیں، اور ان کا تلفظ اور ان کا لب و لہجہ بہت ہی اچھا ہے. تو ایک معیاری انداز میں انہوں نے یہ سب پڑھا ہے، تو وہ کچھ چیزیں سن سکتی ہیں. اور بس اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کان میں جب اچھی اردو جا رہی ہوتی ہے، یا زبان ایک معیاری زبان کان میں پڑ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ہماری زبان کو بھی اچھا بنا رہی ہوتی ہے. کان میں جو ان پٹ ہے نا وہ بہت معیاری ہونا چاہیے. تو اسی طرح پڑھنے میں اور سننے میں جب اچھی چیز ہوگی، اور اس کو ذرا تواتر سے کریں گی، اس کو ریگولرلی کریں گی، اس کو مستقل یعنی روزانہ کی بنیاد پہ ذرا کریں گی انشاءاللہ، تو اچھا ہوگا. کوئی اچھی سی کوئی نظم لیں، اس نظم کو 100 بار سنیں، مطلب اچھی بڑی نظم ہو، طویل نظم ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک ذوق ہے مسلمانوں کے حالات اور معاملات کے حوالے سے سوچتی ہیں، تو شکوہ جواب شکوہ اقبال کی طویل نظم شکوہ ہے، پھر جواب شکوہ ہے. تو اب آپ اس کو بہت دفعہ سنیں گی تو ہوگا کیا کہ وہ جو زبان کی اپنی جو ایک خوبصورتی ہے، اور اس کا جو ترنم ہے، اور وہ لفظوں کی چاشنی ہے، وہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں، آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے طرز کلام میں وہ اترنے لگے گی انشاءاللہ. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح لوگوں سے جب آپ گفتگو کر رہی ہیں تو اچھی اردو کوشش کیجئے کہ اس میں بات کیجئے، تو وہ انشاءاللہ اس سے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش سے ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے کورس میں بھی لوگ جب آتے ہیں، یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کورس میں آنے سے پہلے ان کی اردو بس ٹھیک تھی، لیکن کورس میں آنے کے بعد وہ کافی اس کی سطح بلند ہو گئی، اس لیے کہ انہیں موقع ملا اس کو
اور اس سے ان کو اور فائدہ ہوا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے ماشاءاللہ. ہمارا سوال اپنی بڑی بیٹی سے متعلق ہے. اس کی عمر 13 سال ہے. الحمدللہ لکھنے کا رجحان اس میں بچپن سے ہی تھا. اب وہ مڈل اسکول میں جب سے آئی ہے اس کے رجحانات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کو زیادہ فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ہمارے اور اس کے تعلقات میں تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہو جائے گی. یہ جو اس میں لکھنے کا عمل تھا، اس میں اب تبدیلی جو آ گئی ہے، وہ دوبارہ کس طرح اس پیٹرن پہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی، آپ کو سعادت عطا کرے، توفیق دے. دیکھیے، جو کام کرنے کا ہے، جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ وہ جو سوچتی ہے، جو محسوس کرتی ہے، جو الجھن اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ بلا جھجک آپ سے کہہ سکے اور آپ سے اس پر مشورہ مانگنا چاہے. یعنی تعلق ایسا ہو، تعلق صرف ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ کو بتائے. تعلق ایسا ہو کہ وہ اپنے دل کی باتیں جب آپ کو بتائے تو اس پر آپ کی رائے جاننا چاہے، آپ کا فیڈ بیک لینا چاہے، آپ کے سامنے مطلب جیسے وہ ایڈیٹیبل فائل کی طرح آپ کے سامنے اوپن ہونا چاہے. مطلب اس کی خواہش ہو کہ اس کی والدہ، اس کے والد اس کے ساتھ ڈسکشن کریں. وہ آپ سے جیسے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو یعنی ایک بچہ، یہ بہت گہرے تعلق کے نتیجے میں ممکن ہوتا ہے کہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، وہ مطلب اس میں جو کریکشن ریکوائرڈ ہے، وہ کریکشن کے امکان پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر تعلق اتنا گہرا نہیں ہے تو بس یہاں تک رہتا ہے کہ وہ اپنی بات آپ کو سنا کے بتا کے آگے بڑھ جائے. اگر تعلق بالکل نہیں ہے تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کیا چاہ رہی ہے، وہ کہاں جانا چاہتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے، وہ کیا فیل کر رہی ہے، کچھ بھی باہر نہیں آتا، آپ کو کچھ بھی پتہ ہی نہیں لگ پاتا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ لکھ نہیں رہا، بلکہ چلیں اگر وہ نہیں لکھ رہا کوئی بات نہیں. یہ تو اب اس کی 13 ایئرز تو مطلب 10 سال کی بچی تو بڑی بچی ہے ماشاءاللہ. وہ جب اگر اسے لکھنا آتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس نے مضامین لکھے ہیں، تو اسے لکھنا تو آتا ہے. اب آگے جب وہ اس کا دل چاہے گا وہ لکھ لے گی، اس پہ پریشان نہ ہو. لیکن اصل کام جو کرنا ہے کہ اس کا کانفیڈنس، میرا خیال ہے کہ کانفیڈنس کی بھی کمی امید ہے کہ نہیں ہوگی. بس اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھل کے باتیں کرنا چاہے، اپنے آپ کو فلی ڈسکلوز کرنا چاہے، اپنے آپ کو اوپن کرنا چاہے، اپنی چیزوں کو ایکسپریس کرنا چاہے، اپنی دل کی بات بتانا چاہے، اپنے تھاٹ پروسیس کو اوپنلی آپ سے شیئر کرے، اور پھر تعلق اس بات کی اجازت دے. یہ کام بھی ایسا نازک ہے کہ اگر آپ خود سے زبردستی کریں گی تو بات نہیں بنے گی. یہ کام ایسا ہے کہ جب ایک انسان اپنی چیزیں آپ سے شیئر کرے اور وہ چاہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کیا بتاتی ہیں، what do you think I should do، تو وہ جو بات ہے نا کہ دوسرے سے کہنا، کہ مطلب جب وہ آپ کو اتنا موقع دے گی اور جب وہ آپ کو انوائٹ کرے گی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں مطلب اس میں بھی آپ کے پاس بھی یہ حکمت ہو کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ اپنی ججمنٹس پاس کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ سوچنے کے لیے سوالات دیں. تو ابھی ہو یہ رہا ہے بہت سارے کیسز میں، بہت سارے والدین، بچہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا، والدین انکویزیٹو ہوتے ہیں، والدین ان سے پوچھتے رہتے ہیں، بلکہ اس بات پہ جیسے کمپلیننگ ہوتے ہیں کہ تم تو یہ نہیں بتاتے، تم تو وہ نہیں بتاتے. تو بچہ اور چڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو بالکل نہیں بتاؤں گا، وہ پھر اور بھی نہیں بتاتا، اور والدین پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کبھی کبھی اگر بچہ تھوڑا بہت کچھ بتائے تو بچے نے صرف بتایا ہے، اس نے آپ کو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ اسے کریکٹ کریں یا آپ اسے جج کریں یا آپ اسے فیڈ بیک دیں. لیکن پیرنٹس جو ہیں بچے کی اجازت کے بغیر، بچے کی کنسنٹ کے بغیر بس خود ہی شروع ہو جاتے ہیں، تم نے یہ جو سوچ رہے ہو یہ غلط سوچ رہے ہو، یہ ایسے ہے ویسے. اپنے آپ کو ہولڈ کرنا اور رائٹ مومنٹ کا انتظار کرنا، یہ صبر مطلب بس بہت ہی کم ہو گیا ہے. تو تعلق اچھا بنائیے اور اس کو یہ کانفیڈنس دیجئے کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرے، اور پھر آپ کا تعلق اس
سطح پر ہو، اتنا خوبصورت اور اتنا گہرا تعلق ہو کہ وہ آپ سے فیڈ بیک لینا چاہے، اور جب وہ آپ سے فیڈ بیک لینا چاہے تو بھی آپ کے پاس یہ میچیورٹی اور یہ وزڈم ہو کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے بتائیے میں غلط ہوں صحیح ہوں یا میں کیا کروں، تو آپ نے بھی یہ اس لبرٹی کو اسی وقت فوری طور پہ استعمال کرنے کی بجائے ذرا بچا کے رکھیں، ذرا احتیاط سے استعمال کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ ویزا دے دیا کہ میں اس کے ذہن میں جا کے سب کچھ سیدھا کر دوں. اپنے ذہن میں اترنے کا ویزا اس نے مجھے دیا ہے، لیکن میں نے اس کو ذرا لمٹ کو ذرا احتیاط سے خرچ کرنا ہے، ذرا سوال اٹھانا ہے، ذرا دیکھنا ہے، ذرا اسے خود بھی موقع دینا ہے. یہ میچیورٹی اور یہ وزڈم سیکھنے سے آئے گی. اس وقت سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک پہ ریلز دیکھنے سے یہ وزڈم نہیں مل سکتی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے لیے تحمل سے بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا، چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اس کی نزاکتوں کو سمجھنا پڑے گا، اپنے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. تو جلدی میں جو مطلب ہم رہتے ہیں، جلدی ذرا جو ارجنسی سنڈروم ہے نا، اس سے اپنے آپ کو باہر کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. صدیقی صاحب، ایک کامنٹ یہ کرنا تھا کہ جو آپ کی جو بھی سوچ ریفلیکٹ ہوتی ہے ہم تک، کاش یہ 40-50 سال پہلے ہی آ گئی ہوتی تو ایک دو نسلوں کی جو صلاحیتیں وہ بہت ساری ضائع ہونے سے بچ جاتی. دوسرا یہ کہ میرا بیٹا ہے 7.5 سال کا ہے، اس وقت کینیڈا میں ہے. تو اس کو میں نے اقبال سنانا شروع کر دیا، اور وہ اتنی انٹرسٹ سے سنتا ہے کہ جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اقبال کو سنتا ہے. تو ابھی تو سن رہا ہے لیکن اب وہ جب سن رہا ہے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تو کیا میں اس کو یہ سمجھانا بھی شروع کر دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یا ابھی 1-2 سال تک اس کو صرف سناؤں اقبال کی مختلف جو شاعری ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا. یہ مشکل الفاظ سارے تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتے، لیکن اردو زبان کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں. ہمارے گھر میں بھی پابندی ہے اردو انگلش بولنے پہ، باہر وہ اسکول میں انگلش بولے، گھر میں اردو میں بات کرے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس کو مزید آگے لے کے جا کے اس کو ایک الفاظ کا مطلب سمجھانا چاہیے، جس میں وہ تھوڑا سا شاید اریٹیٹ بھی ہو جائے. مجھے نہیں پتا، آج تک میں نے ٹرائی نہیں کیا. بہت اچھا، بہت اچھا. اللہ آپ کو خوش رکھے شاہ جی صاحب. یہ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے تنویر صاحبہ بھی ایسی بات فرما رہی تھیں اردو کے حوالے سے. یہ تو بڑی اچھی ہوا چلی ہے ماشاء اللہ. اللہ اس سے خیر پیدا کرے. دیکھیے، مجھے آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید وہ جو گاڑی میں سن رہے ہیں وہ شاید کوئی کسی نے گائی ہے، یا کوئی ایسا کوئی کلام، کوئی ایسی چیز سن رہے ہیں جو کہ اس کے اندر اس کا ترنم بھی موجود ہے اور کسی نے اس کو گایا ہے، اور اس کی جو فونیٹک بیوٹی ہے، اس کی جو میلوڈی ہے، اس کا جو ایک صوتی حسن ہے، اس کی بنیاد پر بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہر دفعہ وہ چلے، اور وہ ایک پرٹیکولر پیس آف پوئٹری ہے جس کو بار بار سننا چاہتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے اس کے اندر ایک غنائیت پائی جاتی ہے، ایک موسیقیت پائی جاتی ہے، اور اس موسیقیت کا ایک حسن ہے جو کانوں کو بھاتا ہے. تو چلیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں سے جیسے آپ نے ایک ترنم میں وہ ایک چیز سنی اس نے اور اس کو اچھی لگی، چلیں یہ ایک تعارف ہو گیا. اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی نظم جو اس نے کئی دفعہ سنی ہے، کبھی آپ اپنی آواز میں اس کو گا کے، یا کبھی آپ لوگ ایک دوسرے کو جیسے گا کے ذرا، یا پڑھ کر، کبھی گا کر کبھی تحت اللفظ، کیونکہ یہ جو 5-6 اشعار اس نے سنے ہیں، تو اب کبھی آپ نے، کبھی آپ کی وائف نے، کبھی اس بچے نے گا کے یا پڑھ کر اس کو سنائے. دوسرا کام یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور پیس آف پوئٹری سلیکٹ کیجئے، اس کے ساتھ بھی یہ کام کیجئے. 3-4 نظمیں اس طرح سے گزار دیجئے، بلکہ اس میں اضافہ کیجئے. بچوں کے لیے کچھ نظمیں اقبال کی ہیں، ان کو بھی اس طرح لیا جا سکتا ہے، وہ بھی مل جائیں گی. ترنم میں کسی نے پڑھی ہوں گی، یوٹیوب پہ کہیں مل جائیں گی، یا خود آپ اس کو ترنم سے ذرا گا لیجئے، ذرا اس کو پڑھ، جیسے بھی. اور دونوں طرح سے گا کے بھی اور تحت اللفظ میں پڑھ کر بھی. جب اس طرح سے کچھ نظمیں گزر جائیں گی، 3-4 نظمیں گزر جائیں گی، تو بچے کے پاس جو اردو کا لب و لہجہ اور آوازیں ہیں اس سے مانوسیت ہو جائے گی. مطلب اس کو اتنی دفعہ سنا ہے کہ وہ خود بھی اس کو بول لیتا ہے، اس کو یاد بھی ہیں، اس کے معنی اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ بہرحال ہماری روزمرہ میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. لیکن پھر اس میں سے کسی ایک شعر، کسی ایک مصرے پر
کام یہ کرنا ہے کہ بچے کو نہیں سمجھانا، بچے کا تو انتظار کیجئے کہ وہ کوئی سوال اس میں پیدا کرے. جب وہ سوال پیدا کرے تو پھر آپ اس مصرعے کی تفصیلات ذرا تلاش کیجئے. پہلے جو خود سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتائیے، پھر اس کے بعد اور بھی اس کو تلاش کیجئے. اب الحمدللہ ساری اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن مل جاتی ہے، اس کی تشریحات مل جاتی ہیں، آن لائن مل جاتی ہیں، تو آپ اس کو دیکھیے، پڑھیے اور پھر اس پہ ڈسکس کر لیجئے اگر وہ سوال کرتا ہے. اگر وہ سوال نہیں کرتا تو جو تجربہ یا جو مشاہدہ اس کا، یعنی اس کے مشاہدے میں جو چیز آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ کسی دن کسی مصرعے پر یا کسی شعر پر یا اس کے اندر کسی لفظ پر بات کر رہے ہوں، اور آپ لوگ آپس میں جیسے اچھا اس میں مومن کی نئی شان نئی آن کوئی کسی بھی اس میں آپ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی نظم ہے، کون سا مصرعہ ہے، اور بچہ یہ دیکھے گا کہ اس شعر پر یا اس مصرعے پر اماں ابا آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جیسے ایکسپلین کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، اس میں کیا کہا ہوگا اس نے، تو اور میرا تو یہ خیال ہے. اب وہ اپنی بات کر رہی ہیں، پھر آپ نے کہا چلو اس کو نکال کے دیکھیں گے، پھر آپ نے کہا میں نے یہ دیکھا تھا اس میں تو اس سے یہ مراد ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب بچے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں تو بہت کم عمری میں ان کے گھر کی فضا میں بڑا خیال اور بڑا ادب اور بڑی شاعری اور بڑی سوچ وہ ایئر میں ہوتی ہے، بچے انہیل کرتے ہیں اسے. میں آپ سے عرض کروں، بالکل جو ماشاءاللہ آپ نے جس نظم کی بات کی، یہ نظم بھی ہمارے گھر میں بھی جب بچے بہت چھوٹے تھے تو یہ بچوں نے سنی گھر میں، اور ہم کبھی ذکر آیا. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بالکل سنجیدہ بات ہو رہی ہے، کوئی ہمارے اساتذہ میں سے کوئی استاد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، کوئی اور شخصیت آئی ہوئی ہے گھر میں اور کوئی بڑی علمی بات ہو رہی ہے اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں بچہ سوال کر لیتا تھا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں. یہ جو بچہ سوال کرتا تھا کہ 4 سال کا بچہ یا 6 سال کا بچہ یہ آپ کا خیال کیسے ہے، یا تو سب بڑے حیران ہوتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ یہ اتنی دیر سے سن رہا تھا، کیا سب سمجھ رہا تھا، اور بہت مزہ آتا تھا. اور پھر بچے کو اب پھر ساری گفتگو اس کی طرف مڑ جاتی تھی. تو 3 باتیں میں نے کی. پہلی بات تو یہ کہ ایک نظم جو آپ نے منتخب کی اور اس نے اس کو سنا، اس کے اندر جو غنائیت اور جو فونیٹک بیوٹی تھی، یا جو اس کے اندر جو ترنم تھا جس کی وجہ سے وہ اس کو اچھی لگی، اب یہ تحت اللفظ میں آنی چاہیے اور اب یہ آپ کی زبان میں آنی چاہیے. پھر اسی طرح 4-5 نظمیں اور آ جائیں. تو جب 4-5 نظمیں مزید آ جائیں گی اور پھر آپ دیکھیے گا کسی موقع پہ یہ کوئی سوال کسی چیز پر کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خود بھی گنگنا رہا ہوگا، یہ خود بھی ان نظموں کے الفاظ موٹے موٹے بڑے بڑے الفاظ اس کی ووکیبلری کا حصہ بن چکے ہوں گے، اور پھر آپ اور آپ کی اہلیہ ان پر بات چیت کریں، اور پھر آپ دیکھیے یہ ماحول بس جیسے بنائیے بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ. بہت سی ایسی گفتگو بھی مل جاتی ہے. خود میں نے بھی کچھ موضوعات پر، بچوں کی نظموں پر یا اقبال کی شاعری پر اور دوسرے کچھ شعراء پر میں نے گفتگو کی ہے. فیض صاحب پہ میری گفتگو موجود ہے، اور بھی اقبال پر میری گفتگو کئی نظموں پہ موجود ہے تفصیلی. تو وہ جیسے آپ اور بھی لوگ اس وقت تو ایک پوری دنیا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی ٹاکس دی ہوئی ہیں، تو آپ کو جو پسند آئے، جو بچوں کو کے حوالے سے بھی آپ کو مفید لگے، تو وہ آپ کبھی کسی موقع پہ سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ماحول، اگر یہ ارادہ ہے اور اس طرح کا ماحول آپ بنا رہے ہیں انشاءاللہ، تو خود بھی فائدہ ہوگا، صرف بچوں کو نہیں، ہمیں خود بہت مزہ آتا ہے، ہماری اپنی ایک سوچ سیراب ہوتی ہے، شعور کی سیرابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خیر پیدا کرے. سر میرا بیٹا آلموسٹ 6 سال کا ہے، تو اس کے ساتھ یہ مطلب میں ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں، اور اسے 3 سال کی عمر سے تقریباً خود لکھنے پڑھنے کا کافی شوق تھا. تو مطلب میں اور وہ سٹوریز لکھتے تھے، وہ ایک لائن میں لکھتی ہوں، ایک وہ لکھتا ہے. تو لیکن اب یہ شوق ہوئی، جس طرح پہلے بھی ایک سوال ہوا کہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے ایج کے ساتھ ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مجھ سے مطلب اگر میں اس سے ریزن پوچھتی ہوں یا ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے اب، تو وہ جواب یہ دیتا ہے کہ مجھے مزہ نہیں آتا. اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آج کل ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ اس کام میں مجھے مزہ نہیں آتا. تو یہ میں اس پوائنٹ پہ سٹک ہو گئی ہوں، اس کا کیا جواب دوں اسے. بہت اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے آمنہ صاحبہ. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر گھر کا سوال بن چکا ہے
پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ بچے مزیدار کام کی طرف ہی راغب ہوتے تھے، لیکن جدید دنیا میں یہ سوال ذرا الگ نوعیت کا ہے، بلکہ پوری دنیا میں مطلب اس وقت ایک یہ چیلنج ہے. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسکرینز بچے کی زندگی میں کتنی ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایڈکٹیو ہیں، ایک اسکرین اور دوسری ہے وائٹ شوگر اور اس کی پروڈکٹس. یہ دونوں کیا کرتی ہیں؟ یہ ہماری برین کیمسٹری اور ہمارے پورے مزاج اور ہماری پورے موڈ کی ایک خاص انداز سے اورینٹیشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ذہنی رویوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں حد سے زیادہ مزیدار کام ہیں. مطلب وائٹ شوگر اور اس کی پروڈکٹس اور اسکرین کے ساتھ وقت گزارنا. تو جب ان کا بچے کی زندگی میں یہ جیسے ہی آتی ہیں نا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے مقابلے کا نشہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. مطلب یہ اتنی مزے، ایک زبان کا ہے اور ایک آنکھوں کا ہے، اور زبان اور آنکھیں دونوں اگر اس طرح سفید چینی پہ زبان اس کے پروڈکٹس پہ چلی جائے اور آنکھیں جو ہیں وہ اسکرین کی بس متوالی ہو جائیں، تو دل پورا کا پورا جو ہے وہ اب کسی مطلب کم مزیدار چیز، مطلب ایسا نہیں ہے کہ دوسری چیز کا مزہ نہیں ہے، رائٹنگ کا اپنا ایک مزہ ہے اور باتیں کرنے کا اپنا ایک لطف ہے، بیٹھ کے لوگوں کو کہانی سننے کا لطف ہے، کہانی سننے میں بھی مزہ آتا ہے، کھیلنے میں بھی مزہ آتا ہے، نیچر میں واک کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور پلانٹیشن میں بھی مزہ آتا ہے، تو مٹی سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے، سوئمنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. لیکن یہ جو سارے کام ہیں مزے میں، تو اگر میں یہ کہوں کہ مزیدار کاموں کی اگر ہم ایک لسٹ بنائیں تو ٹاپ آف دا لسٹ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی اسکرین کا مزہ اور وائٹ شوگر کا مزہ. یہ سپر سیڈ کرتا ہے باقی تمام مزوں پر. اور جو باقی جو اس کے بعد والے مزے ہیں، جیسے سوئمنگ کا یعنی میں بہت سے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہیں سوئمنگ اچھی لگتی تھی، لیکن اب جب سے اسکرین کے ساتھ جڑے ہیں اب سوئمنگ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں اب سوئمنگ میں مزہ نہیں ہے. حالانکہ سوئمنگ میں بھی مزہ ہے، لیکن سوئمنگ میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اسکرین میں. رائٹنگ میں بھی مزہ ہے، لیکن رائٹنگ کا مزہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو ایب نارمل اسٹیٹ آف مزہ ہے نا، جو وائٹ شوگر اور اسکرین کی وجہ سے ملا ہے، ان دونوں نے ایکچولی کوئی دوسرا انٹرسٹ زندہ نہیں رہنے دیا. تمام انٹرسٹ جو ہے وہ ختم کر دیے ان دو چیزوں نے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کسی میننگ فل ایکٹیویٹی کے مزے کو بھی انجوائے کر سکیں اور اس کے اندر بھی انگیج ہوں، جیسے سپورٹس ہے، جیسے گھر میں لوگ بیٹھے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی اور ہیلپ کر رہے ہیں گھر میں، کوکنگ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اسکرین اور وائٹ شوگر کی جو ایڈکشن ہماری فوڈ میں، وائٹ شوگر کسی بھی پروڈکٹ میں کوئی ایسی چیز وائٹ شوگر کی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تو کئی میری ٹاکس ہیں جس پہ میں نے اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں میں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک بچے کے برین کو، بلکہ اس کا جو پورا لرننگ ایٹیچیوڈ ہے، اس کے جو بیہیویئرل پیٹرن ہے، اس کی جو چیزوں میں دلچسپی لینے کی کیپیسٹی ہے، وہ سب سیویئرلی افیکٹ ہوگی اگر وہ وائٹ شوگر اور اسکرین کے ساتھ انگیج ہوگا. ان دو چیزوں سے، وائٹ شوگر سے تو لائف ٹائم ہم وائٹ شوگر اور ان کی پروڈکٹس کو ہٹا دیں، ہمیں اس کی جگہ دوسرے آلٹرنیٹیوز یوز کرنے چاہیے فوڈ میں. اور جہاں تک اسکرین ہے، تو اسکرین میں میرا مشورہ یہ ہے کہ 10 سال سے پہلے آپ کے بچے کو بے شمار چیزیں جو میننگ فل ہیں اور انٹرسٹنگ ہیں، مثلا آپ اسکرین ہٹائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا چیزیں میننگ فل ہیں اور انٹرسٹنگ ہیں. سوئمنگ بھی ہے، ہارس رائڈنگ بھی ہے، باہر جا کے اوپن ایئر میں کچھ اسپورٹس کرنا ہے، کچھ گھر میں کام کرنا ہے، پلانٹیشن ہے، باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، کتابیں ہیں، ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے. دے آر سو مینی ایکٹیویٹیز. لیکن وہ ساری ایکٹیویٹیز اس وقت ہوں گی جب یہ اتنا پاورفل میگنیٹ ہے کہ جیسے ہی اس کی لائف میں آتا ہے نا، تو ساری چیزیں پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، اور کسی چیز کے اندر اب آپ کسی چیز کے ساتھ جاتے ہی نہیں. تو 10 سال کی عمر سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 سال سے پہلے کسی بھی بچے کو ایجوکیشنل پرپس کے لیے بھی اسکرین نہیں دینی چاہیے. یہ میرا بہت ہی اسٹرانگ میرا تو یہ مشورہ ہے. ایون بہت سے لوگ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں آن لائن. بھائی آپ 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کو اسکرین پہ کچھ نہیں دینا، یہ ایک فیصلہ آپ اپنے لیے کر لیں. اور 10 سال سے پہلے آپ یہ پلان کریں
کہ آپ اس کا فٹ بال میں یا جو بھی کرکٹ ہے یا جو بھی اس کی سوئمنگ ہے یا جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے یا گھر کے کام ہیں یا کوکنگ ہے یا گھر کے اور بہت سے کام ہیں یا کہانی سنانی ہے یا کتابیں پڑھنی ہے یا رائٹنگ کرنی ہے یا آرٹ ورک کرنا ہے، بہت سے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کا ایک ویرائٹی آف انٹرسٹ اچھے خاصے اس میں ڈیولپ کریں۔ 10 سال کے بعد اب آپ دیکھیں 10+ ہو گیا ہے، اب جو ایجوکیشنل پرپس کے لیے آنا ہے اس کو لمٹ کریں، اس کو بھی آپ ایسا نہیں کہ ان لمیٹڈ ہو، اس کو بھی آپ کم اس میں دیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ چھوٹی اسکرین نہ ہو بلکہ بڑی اسکرین ہو، ایک بڑے سائز کا 21 انچ کا، 24 انچ کا، 27 انچ کا ایک بڑا سا اسکرین جو ہے نا وہ لیونگ روم میں رکھ دیا ہے کوئی کارنر، وہاں پہ بیٹھ کے کرنا ہے کام، تاکہ اور وہ آنکھوں کے لیے سیف ہو اور ایک اچھا اس کا ایسی چیز کریں۔ وہ جو چھوٹا ہینڈی ڈیوائسز ہوتی ہیں نا، وہ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ کیسے منیمم کیا جائے اور جسٹیفائیڈ ریزنز سے منیمم استعمال اس کا ہو۔ تو اللہ اس کی حکمتیں عطا کرے، ہم سب کو اس کی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اچھی تربیت ان کی ممکن کرے۔ سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا، کوئی ایسی اسٹوری بک ہے جس کے اندر آدھی اسٹوری لکھی ہو اور آدھی ہمیں کمپلیٹ کرنی ہو، تو اس بک کا نام چاہیے جو انڈیا میں بھی مل جائے امیزن پہ۔ اور ایک یہ ہے کہ اردو کے اندر زیر اور زبر والی جو بک ہے نا، وہ میرے کو خود کے لیے بھی لینی ہے، اردو آتی ہے مگر میرے کو خود پڑھ کے یہ ہے کہ بچے کو دکھانا ہے، زیر زبر والی اردو آسان رہے گی۔ تو ایسا آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 بکس میرے کو اگر پتہ چل جائیں تو اچھا رہے گا میرے لیے بھی، اور میں کلاس 7 کا بچہ ہے میرا، اس کے لیے بھی۔ تھینک یو۔ بہت اچھا آئیڈیا، دونوں چیزیں بہت اچھی آپ نے، جو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ کتنی مطلب توجہ سے اور کتنی باریکی میں اپنے بچے کے لیے کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو کامیاب کرے۔ دیکھیے ابھی تو ذہن میں ایسی کتاب تو نہیں آ رہی، لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی کہانی کی اچھی کتاب ہے اس کتاب کے ساتھ آپ یہی کام کریں، اور اس کتاب کے ساتھ یہ کریں کہ وہ نوٹ پیڈز آتے ہیں جو اسٹیکی ہوتے ہیں، وہ آپ نے ایک پیپر ہے، آپ نے کتاب کے اوپر کسی آدھی کہانی کے بعد آپ نے کچھ اس کے اوپر ایسے کر دیا کہ وہ اس کے اوپر کور ہو گیا، مطلب ایک فلیپ سا اوپر لگا دیا آپ نے، یعنی آپ نے آدھی کہانی تو کھلی رہنے دی اور آدھی کہانی کو آپ نے نقاب پہنا دیا کہ جب اسے دیکھنا ہو تو نقاب اٹھا کے کہانی دیکھیں گے، مطلب ہم یوں کہہ لیں پیراگرافز پیسیجز کو آپ نے کور کر دیا، اور آپ نے یا درمیان کے حصے کو آپ نے ایسے کر دیا، اور آپ نے بچے سے کہا کہ ہم آدھی کہانی سنائیں گے اور باقی آپ نے گیس کرنی ہے کہ باقی آگے کیا ہوا ہوگا، اور بچے وہ آگے خود سجیسٹ کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ آتھر نے کیا سجیسٹ کیا تھا اور ہم نے کیا سوچا، اور اس طرح سے یہ ایک بہت اچھا دلچسپ باتیں ہوں گی، ایک بہت انگیجنگ ہوگا وہ انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ اردو میں چونکہ اردو لکھنے کا انداز یہ ہے کہ اسے معرب عموماً نہیں لکھا جاتا، معرب کا مطلب یہ ہے کہ اعراب جسے ہم زیر زبر پیش ہے، اردو کے لکھنے کا انداز یہ ہے کہ اس میں عموماً نہیں لگائے جاتے، الا یہ کہ جہاں بہت ضروری معلوم ہو۔ لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کہانی کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنی کتاب میں اعراب لگا لیں اور وہ ہم کسی الگ رنگ سے لگا دیں۔ اگر بلیک کلر سے وہ ٹیکسٹ ہے تو ہم بلو کلر یا گرین کلر سے وہ اعراب لگا دیں، زیر زبر پیش لگا دیں۔ اس میں اگر یہ خطرہ ہے کہ بھئی ہمیں بالکل درست تلفظ نہیں پتہ، تو وہ اب ہم آن لائن بھی ڈکشنریز موجود ہیں اور ویسے ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہیں، تو جب آپ ڈکشنری میں اس لفظ کو دیکھیں گے تو اس کا درست تلفظ اعراب کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ اس کو ہمیں زبر کے ساتھ پڑھنا ہے یا زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ اس کو بالکل ٹھیک کر کے لفظوں کو وہاں پر آپ نے اعراب لگا دیے۔ تو اور وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ پوری کہانی پہ نہیں لگائیں، چند لفظوں پہ اعراب لگائیے، اور یہ اعراب کا سینس بھی جو ہے، زیر زبر کا سینس بھی، جب ہم اچھی زبان سنتے ہیں اور اچھی زبان پڑھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی ایک انٹیوٹیو سینس ایک ذہن میں بن جاتا ہے، انسان کا تصور خود ہی درست ہو جاتا ہے، اس کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہاں زبر ہے یا زیر ہے، تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو چلیے، بہت اچھا، مجھے بہت مزہ آیا، بڑا مزیدار موضوع تھا۔ اللہ کرے کہ آج کی جو نشست تھی اس سے ہم سب کو کوئی خیر ملا ہو، اور جو کچھ ہمیں سمجھ آیا ہے اللہ کرے کہ ہم سب عمل
اپنے عمل میں ان چیزوں کو لے کر آئیں اور اپنی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اچھی پرورش اللہ ممکن بنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو بھی اور اس پوری دنیا کو بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق دے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، آنے والی نسل کو ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی تربیت اور اچھا ان کو ایک آگے اچھا وقت ان کو ہم دے سکیں، اچھا ایک مثال ان کو پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں سب کو کامیاب کرے۔